الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، آج آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنی تھیں۔ الیکشن نزدیک سے نزدیک تر آتے جا رہے ہیں، تو ایک دو سینئر جرنلسٹ کہیں، اینکر کہیں، تجزیہ نگار جو بیٹھے ہیں، ان کی باتیں بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ پہلے اپنی باتیں شیئر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کی وکلاء کی ٹیم نے عمران خان کو ہی ایک بند کمرے میں، بند گلی میں ٹھہرا دیا ہے، لیکن عوام اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو اس بند گلی کو کھولے گی ضرور، کیونکہ وکلاء کی طرف سے کچھ ایک پارٹی عہدیدار بھی تھا جس نے یہ ساری چیزیں آؤٹ کیں، اور وکلاء کی طرف سے کوئی اس طرح کی خاص قانونی ٹیم تشکیل نہیں دی گئی جس کا بیانیہ ایک ہو، کیونکہ الیکشن کمیشن کے سمبل کے حوالے سے سپریم کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن، 3 جگہوں پر، لاہور ہائی کورٹ، یہ ادھر ادھر درخواستیں انہوں نے دائر کر دی تھیں، اپیلیں دائر کر دی تھیں، تو یہ ایک قانونی چارہ جوئی نہیں ہے میرے خیال میں۔ لیکن جو بات لطیف کھوسہ صاحب نے کی ہے کہ قیدی نمبر 804 کا بیڑا غرق کر دیا جونیئر وکلاء نے، اب ان کا اشارہ پتہ نہیں کن کی طرف تھا۔ بہرحال اب جو ہے ہر بندے کو سیاسی شعور آ گیا ہے، پی ٹی آئی کو کوئی ووٹ دے گا، کوئی نون لیگ کو ووٹ دے گا، تو سب سے اہم بات جو تھی 8 فروری کو فیصلہ تو ہو ہی جانا ہے، سب سے اہم بات جو پی ٹی آئی کو بھی تسلیم کرنی پڑے گی اور سب کو۔ درمیان میں ایک بات بتلا دوں کہ ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کی ٹکٹوں کی تقسیم میں بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے، اس پر اگلے ولاگ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ پی ٹی آئی کے وکلاء کی جو مطلب حکمت عملی تھی وہ اس لیے فیل ہوئی کہ انہوں نے ایک تو انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے۔ 2021 میں ان کو حکم دیا گیا تھا، جبکہ ان کا اپنا آئین ایک منشور ہوتا ہے پارٹی کا، اس کے اپنے منشور میں تھا کہ ہم الیکشن کروائیں گے۔ انہوں نے 2021 میں وعدہ کیا تھا، پھر الیکشن نہیں کروائے، جس کی وجہ سے ان کو ان تمام چیزوں کا، جن کو ابھی تک نشان الاٹ نہیں ہوئے، کسی کو کوئی نشان ہوا، یعنی کہ بلے کا نشان واپس چھیننے کی اصل وجہ، بلے کا نشان واپس جانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے۔ میں نے خود اپنے ہی ولاگ میں کہا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے بغیر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے اس کو تو لالٹین مل گیا، لیکن عمران خان کو پتہ تھا کہ جس طرح پاکستان کے اندر جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کو لایا گیا، جس طرح 2018 میں عمران خان کو لایا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، یہ خود نہیں آئے تھے، اسی طرح نواز شریف کو بھی وہ لے کر آئے ہیں اور اس کو وزیر اعظم بنا کر بٹھائیں گے، لیکن یہ حکومت نہیں چلا سکیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں، پی ٹی آئی کی جو تنظیم اب بن گئی ہے، بننے جا رہی ہے، وہ قیدی نمبر 804 جیل میں بیٹھ کر اس نے سب کچھ دیکھ لیا ہے کہ کون میرے ساتھ مخلص ہے، کون مخلص نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ پی ٹی آئی کو ماننا پڑے گا، جس کے 8-9 لاکھ ابتدائی رجسٹرڈ ممبران ہیں، ان میں سے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروا سکے، جس کی وجہ سے آج یہ ایک تذبذب کا شکار ہیں امیدوار، کسی کو کی چین، کسی کو اپنا وکٹ کا نشان، کسی کو جوتے کا نشان، کسی کو کیا، کسی عجیب و غریب نشان الاٹ ہوئے ہیں جو زندگی میں تاریخ میں ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ خیر، یہ تو ان کی ایک ون مین شو کی خوشی میں تھے کہ عمران خان ریڈ لائن ہے، لیکن انہوں نے قانونی ماہرین نے اس کو نظر انداز کر دیا، جس کی سزا بھگت رہا ہے۔ عمران خان جیل میں بیٹھا اور اس کے ورکرز امیدوار وہ بھی بھگت رہے ہیں اس الیکشن میں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو جو ایک جواز پیش کر دیا کہ ہم نے 13 پارٹیوں کو، رجسٹرڈ پارٹیوں کو
ڈی لسٹ کر دیا ہے تاکہ انہوں نے جو انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ تو میں تو سمجھتا تھا کہ یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہوگی پی ٹی آئی کی، لیکن پی ٹی آئی کے وکلاء نااہل نکلے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عوامی سروے کرتے ہیں، پبلک سروے کرنے میں تو جو اکثر لوگ باتیں کرتے ہیں جی ہمیں ہیلتھ کارڈ نہ ملتا تو میری ماں مر جاتی، بہن مر جاتی، یہ ہیلتھ کارڈ عمران خان نے جاری کیا تھا۔ تو میں تو خود گواہ ہوں، میں نے اپنے ہاتھ سے وصول کیا تھا، بائی ڈاک ہیلتھ سینٹر سے ایک کال آئی، پھر وہ نے وصول کیا، جس پر میاں نواز شریف کی تصویر تھی یہ، لیکن اس کی اماؤنٹ 5 لاکھ تھی۔ وصیت کارڈ کا جو اجرا تھا وہ نون لیگ نے شروع کیا تھا، یہ ماننے والی بات ہے۔ پی ٹی آئی نے اس سے آسان اقدام کیا کہ ہر جو ہے نا حقدار، جس کے پاس شناختی کارڈ ہے، حقدار ہے، وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن قیدی نمبر 804 کا بیڑا غرق کرنے والے اس کے وکلاء ہیں، یہ بات ماننی پڑے گی، اور اس کو 3-4 ماہ کے بعد اس چیز کا پتہ چل جائے گا۔ اور توقع یہ بھی کی جا رہی ہے کہ الیکشن سے 2-4 روز ٹرائل ہونے کے بعد اڈیالہ جیل میں جو اس کی کیس کی سماعت ہو رہی ہے، تو اس کو 2-4 ماہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو میکسیمم 1 سال کے اندر اندر اس کی رہائی ہو جائے گی، یہ تو اندازہ ہر انسان کو ہے۔ تو یہ ہے بات، سب پارٹی اپنا ذاتی فائدہ کے لیے پورے ملک پر براجمان ہیں۔ پیپلز پارٹی آئی، اربوں خربوں ڈالر بنائے چلے گئے، سرے محل بنائے چلے گئے۔ نون لیگ آئی، ایون فیلڈ میں کروڑوں خربوں ڈالرز لے کر لے گئے، ملک کو مقروض کر کے لے گئے چھوڑ گئے۔ افسران آئے، بیوروکریسی آئی، جس نے بھی کیا اس کابینہ کے یعنی کہ منتخب شدہ ارکان اسمبلی، صوبائی قومی اسمبلی، سینٹ کے ارکان کو ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں، اور ہمارے ٹیکس سے کہ یہ پوری عیاشیاں کرتے ہیں، اور پورے پاکستانی عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ انسانی حقوق کے لیے انہوں نے کیا قانون بنایا؟ پاکستان کے اندر انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آج تک کوئی قانون نہیں بنایا۔ غربت کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں، بہتر علاج کے لیے کوئی اچھے ہسپتال نہیں ہے، لوگ ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں لیکن واپس میں ان کو ڈیڈ باڈی لے کر آنا پڑتی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی من جملہ تمام پارٹیوں کی، تو تمام پارٹیاں صرف اور صرف اقتدار کی کرسی کے لالچ میں ہیں۔ یہ نہیں کہ مظلوم صرف پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی اگر مظلوم بنی ہے تو وہ اپنے ہی وکلاء کی نااہلی کی وجہ سے بنی ہے۔ یہ بات آج ایک خاص سورسز سے ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ تو تھوڑی سی بات جو آپ سے شیئر کرنا تھی وہ دوسری میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ حامد میر اور کامران خان کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے رات، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے جو ہوتے تھے جن کو لایا جاتا تھا ان کو فل پروٹوکول دیا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ نواز شریف کو لایا گیا، لیکن دوسرے فریق کو بڑے گندے طریقے سے ہٹایا گیا۔ یعنی عمران خان کو ایک تو جیل میں ڈالا گیا، حالانکہ پہلے بھی لیڈروں کو جیل میں ڈالا جاتا تھا اور دوسروں کو لایا جاتا تھا، ان کو حکومت برسر اقتدار حکمران بنا کر بٹھا دیا جاتا تھا۔ لیکن 2018 اور 2024 کے الیکشن میں بہت بڑا یہ ڈیفرنس یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بانی ہے، چیئرمین ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہے، اور نواز شریف کے لیے تمام راہیں کلیدی طور پر ہموار ہو چکی ہیں الیکشن کے جیتنے کی۔ لیکن اس میں ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس اس کا سمبل نہیں ہے، انتخابی نشان نہیں ہے۔ اگر انتخابی نشان ہوتا تو 2018 2024 کے الیکشن میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کو جتوایا گیا تھا، اب نون لیگ کو جتوایا جا رہا ہے۔ لیکن عوام باشعور ہو چکی ہے، جلسے جلوسوں کو دیکھ کر، اپنے آپ کو معاشی پسماندگی میں دیکھ کر۔ لیکن 2018 کے الیکشن کی نسبت 2024 میں جو سمبل چھینا گیا ہے، اس کی وجوہات کی وجہ سے یہ ایک جمہوریت پر قدغنہ ہے، اور عالمی میڈیا اس پر تبصرے کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو
کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں 1-2 دن میں ولاگ بنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ سب حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ پہلے تو یہ شک میں بات پڑ گئی ہے کہ عالمی دباؤ کے اوپر شاید الیکشن ملتوی بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ سنی بات ہے، کوئی بات مصدقہ ذرائع نہیں ہے، لیکن اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں تو اس پر تفصیلی ایک ولاگ بناؤں گا اور آپ کے ساتھ یہ سب شیئر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان افواج زندہ باد۔